آپ کو یہاں دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے, آپ کو مبارک دے رہا ہوں. نیچرلی آپ کو ایسے سیشن میں بٹھایا جائے جس سیشن میں الحمدللہ گورنمنٹ موجود ہو. آپ کو اس سیشن میں بٹھایا جا رہا ہے جہاں آپ کی وجہ سے کورم بھی پوائنٹ نہیں ہو. یہ گڈ موو ہے اسمبلی میں گورنمنٹ کی کہ اپوزیشن کی طرف سے جب بیٹھے گا تو شہری مداری بھی جذبات میں نہیں آئے گی, مجبور ہو کے آپ کو. یہ گڈ موو میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ یہ آئندہ بھی آپ ماشاءاللہ ایسا ہی کریں گے. اور مسٹر اسپیکر, میں نے آپ کا ٹائم لیا. کل بھی ڈبیٹ ہوئی ہے, آج بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے. میں ڈبیٹ کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, میرا فرض بنتا ہے کیونکہ اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے کہ قوم کے عام آدمی کی نمائندگی کرے, کیونکہ حکومت تو عام آدمی کی نمائندگی نہیں کرتی اور نہیں ان کو جچتا ہے کہ عام آدمی کی نمائندگی کرے. آج جو ملک کی حالات ہیں وہ یہی ریزن ہے کہ حکومت کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہماری باتیں سنی ہوتی تو آج کمانڈ کے جو لوگ ہیں, جو ہمارا کسان ہے, جو چھوٹا زمیندار ہے, آج اس پریشانی میں نہیں ہوتا اگر حکومت ہماری بات پہ توجہ دیتی, آپ کی بات کو توجہ دیتی, میری بات کو توجہ دیتی. مگر ان لوگوں نے کبھی ہماری بات کو توجہ نہیں دی اور وہ اپنی نااہلی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی. اور آج یہ حالات ہیں ملک میں کہ کمانڈ کا زمیندار بیچارہ اپنے کمانڈ کو جلا رہا ہے اور اس کا کمانڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کمانڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس وقت پنجاب کی پوزیشن یہ ہے مسٹر اسپیکر, میں 110 روپے میں اور کمانڈ دیا جاتا ہے اور مڈل مین زمیندار غریب سے 90 روپیز میں وہ کمانڈ لیتا ہے. یہ پنجاب کے گروور کی جو مجھ سے باتیں ہوئی ہیں, میٹنگز ہوئی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ باہولپور, رحیم یار خان, اس کے ایریا کے جتنے بھی زمیندار ہیں یہ مڈل مین ان سے 110 روپے میں لیتا ہے اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا. اور منسٹر تو خیر ہے ہی نہیں. آرڈر ان دا ہاؤس, تھوڑا سا لیڈر تو اپوزیشن کو توجہ سے سنیں. منسٹر تو ماشاءاللہ صرف 2 یا 3 یا 4 بیٹھے ہیں, الحمدللہ یہ بھی کافی ہے. ایک بہت آ گیا اور اسی کا کام ہے. اسی الحمدللہ یہی وزیر تھا اس وقت جس نے ہماری بات نہیں مانی. میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, کولیگ ہے پرانا, ان کے والد کے ساتھ بھی ہمارا تعلق رہا. مگر میں اتنا بوڑھا نہیں, مگر اس وقت ہم جوان تھے اس کی طرح جیسے آج یہ جوان ہے. تو ہم نے اس وقت بھی حکومت سے کہا کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں 480-485 روپیہ پر ٹن چینی کی قیمت ہے. ہمارے پاس فیبروری 2018 تک ہمارے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے. اب جیسے نیا اسٹاک آ جائے گا تو نیچرلی یہ کرائسس ڈیولپ ہوں گی. تو اگر آپ ان کو ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں گے, 2 ملین بھی دے دیں, تو ہمارے آئندہ فصل کے لیے ایک اسپیس کریٹ ہوگا اور یہ کسان جو ہے وہ اس طرف تباہی کی طرف نہیں جائیں گے. حکومت کو بھی سبسڈی دینی نہیں پڑے گی. اربوں روپیہ جو غریب عوام کا ٹیکس کا ہے وہ نہیں جائے گا. یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی, یہ ضد کرتے رہے اور الٹیمیٹلی یہ قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں 300-350 پہ آ گئیں. اور اب جو سبسڈی دے رہے ہیں, جو اربوں روپے دے رہے ہیں اور ان سے شوگر کین کے لے رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی شوگر نہیں جاتی, اس سے بھی ریٹ کم ہو رہا ہے, سبسڈی دینے کے بعد بھی کم ہو رہا ہے. اور ہمارا جو شوگر کین آج زمیندار جو اس ملک کا تقریباً آج کل کے زمانے میں کہتا ہوں, پہلے تو 70-75% تھا کسان, آج 55-60% ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر ہے, وہ پس رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. دوسری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں گورنمنٹ کی, چاہے وہ کسی کی گورنمنٹ بھی ہو, کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ کاٹن ایریا کیا ہے, اس کی کمانڈ کی ایریا کیا ہے, رائس کلٹیویٹڈ ایریا کون سی ہے اور میز کی کون سی ہے. یہ بھی ہمارے ہاں کوئی پلان نہیں ہے ایگریکلچر کا. اگر الحمدللہ میں دعاگو ہوں, میں نے بڑی کوشش بھی کی ہے ایگریکلچر منسٹر کی طبیعت کو پوچھنے کے لیے, ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی
وہ ابھی یہاں ہاؤس میں بھی نہیں ہے. میری دعا ہے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ بھی خود ہمارے پاس آپ کے پاس جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں آپ کے پاس بھی آتا رہا کہ یہ ایشوز ہے. کمان کے لیے بھی شوگر کے لیے بھی وہ بھی ہمارے پاس آیا تھا کہ میری بات سنی نہیں جاتی کیبنٹ میں, آپ ہاؤس میں کریں, اسحاق ڈار صاحب سے بولیں اور کامرس اس وقت کے کامرس منسٹر دستگیر صاحب سے بات کرے. مگر ہم نے سب نے, آپ نے مجھے یاد ہے کہ دستگیر صاحب سے ہم نے سب نے مل کے بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ ہماری شوگر شارٹ ہو جائے. اپوزیشن کی وہ پوائنٹ باقاعدہ کلیئرلی ثابت ہوئی. آج ملک میں کرائسس ہے. آج گنا میرے خیال میں روڈوں پہ پڑا ہوا ہے, راستے کمیونیکیشن کے بند ہیں, گاڑیاں جا نہیں سکتی. ہر راستے پہ 15 دن 10 دن ٹرالے کھڑے ہیں. کمان ختم ہو رہا ہے, سوکھ رہا ہے ان کا, اور لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سندھ حکومت نے الٹیمیٹلی لڑ جھگڑ کے 160 روپے قیمت رکھی ہے. پنجاب میں اس وقت جو پنجاب کے گروور میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جہاں 140 کی بات ہو رہی ہے 160 کی بات ہو رہی ہے, ہم سے لکھتے 160 ہے, کہتے دیتے 140 ہیں, اور وہ جو جن سے لیتے ہی نہیں, جن کے 15 دن پڑا ہوا ہے, وہ ان کا 90 روپیز میں جا رہا ہے. 90 روپی میں مڈل مین لے رہا ہے اور بروکر ان سے یہ خرید کے 110 روپے میں اس کا خود وٹنس ہوں, میں خود آن فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں, میں وٹنس ہوں کہ 210 میں مڈل مین دے رہا ہے. 20 روپیہ شوگر کین کی جو انڈسٹری ہے خاص کر کے سندھ میں, وہ ان کو 20 روپیہ دے کے 10 روپے 20 روپیہ فائدہ دے کے 20 روپیہ خرچہ کر کے 130 روپے میں وہ آ کے سندھ میں ہمیں دیتے ہیں, سندھ کے زمینداروں کو, اپنے ملوں کو دیتے ہیں. اب بتائیں کہ یہ زمیندار جس کے ساتھ یہ حشر ہو, تو کاٹن کے ساتھ ویٹ کے فصل کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ویٹ جب گنا کٹنا شروع ہوتا تھا نومبر میں تو ویٹ شروع ہو جاتی تھی. آج بھی کم سے کم 20% ویٹ کی فصل شارٹ نظر آئے گی آپ کو. مگر یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اس بات کو محسوس کرنے, حکومت کی سیریسنس یہ ہے کہ آپ کی فرنٹ رو خالی پڑی ہے, سیکنڈ رو پہ کچھ دوست بیٹھے ہیں, باقی کوئی بدرا نظر نہیں آتا, باقی معصوم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے شریف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. راجہ جاوید اخلاق صاحب, آپ شاید ایگریکلچر کو لک آفٹر کر رہے ہیں, نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو, تو ذرا آپ یہ غور سے سنیں. تو یہ ایک بڑے کرائسس سے ملک پاس ہو رہا ہے. ہم لوگ جس حالات میں یہ ملک جا رہا ہے, انسرٹنٹی ہے, ملک کے حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بندہ فکر مند ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. ہمارے جو سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ بھی ڈسٹرب نظر آتا ہے. کوئی کہتا ہے کیا, یہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے ملک کی اکانومی کے لیے تباہ کن ہوتی ہے. ملک میں بے روزگاری نے ایک قحط مچایا ہوا ہے, ملک میں مہنگائی نے قحط مچایا ہوا ہے. ابھی آپ کے جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس پہ 40 روپے اور 30 روپے ٹیکس ہے مسٹر اسپیکر. اسی جگہ پہ, میری جگہ پہ کھڑے ہو کے میں تو اسی انداز سے نہیں بول سکتا, میں تو اسی اسٹائل سے نہیں بول سکتا, میں تو گالم گلوچ کی سیاست نہیں کر سکتا, مگر میں اخلاق کے دائرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی جگہ سے 2008 سے لے کے 2013 تک یہ بات کہی گئی. جب بھی پیٹرول کی بات ہوئی تو یہ کہا گیا کہ جی یہ جگہ ٹیکس آپ لوگ لگا رہے ہیں, اس کو ختم کریں, اور ہم نے کافی حد تک ختم بھی کیے تھے. اور ہمارے زمانے میں فیول پہ جو ٹیکسز تھے وہ 15% سیل ٹیکس لگائی جاتی تھی. آج فیول پہ جو ڈیزل پہ ٹیکس ہے 28% ٹیکس مسٹر اسپیکر لگ رہی ہے, 28% اور 30%. اور پیٹرول پہ جو ٹیکسز لگ رہی ہے جگہ, اچھا یہ ہے جو ٹیکسز لگ رہی ہے, عام آدمی کو تو یہ پتہ نہیں ہے. جو پیٹرول ہمیں ملتا ہے, جو ہمیں کروڈ آئل ملتا ہے, جس سے پیٹرول ڈیزل یہ ساری چیزیں بنتی ہیں, وہ ان کے اوپر ٹیکسز لگا کے, یہ سننے کی بات ہے کہ ان کے اوپر ٹیکسز لگا کے اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائی جاتی ہے.
ان کے اوپر سیل ٹیکس. اگر سیل ٹیکس ریئل مارکیٹنگ ریٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ ہے اس پہ لگائی جائے, ہر ٹیکس اس پہ لگائی جائے, تو اس سے پرائز پھر بھی 5-6 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. آج 84-85 روپے ریٹ ہے. آپ کی بجلی کی پرائسز جو 2008 سے 13 تک تھی اس سے دگنا ہو گئی ہے. گیس کی پرائسز دگنا ہو گئی ہے. عام آدمی کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی. ہمیں کہا جاتا تھا مسٹر اسپیکر کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں خالی خزانہ ملا, کچھ نہیں تھا, ملک ڈیفالٹ میں جا رہا تھا. مگر اس وقت کی حکومت نے جو بھی کام کیے وہ آج بھی تاریخ کا ایک حصہ ہیں, کوئی مانے نہ مانے. باہر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ووٹ دیتے ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب پیپلز پارٹی نے تو 48 لاکھ بیوہ عورتوں کو, جو وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے تھے, جو کمٹمنٹ تھی ہماری مینیفیسٹو میں, وہ ہم نے 48 لاکھ خاندانوں کو 1000 روپیہ دیا, جس کی کمٹمنٹ تھی کہ 2015 میں ہم ان کو ڈبل کر دیں گے, 5 سال کے بعد ہم ان کو ڈبل کر دیں گے, 3000 کر دیں گے. مگر وہ آج ان کو دیا. اس کے علاوہ پاکستان میں ہم پرائسز کی وجہ سے, جبکہ مہنگائی آج سے آدھے پہ تھی, بجلی کی قیمتیں آدھے پہ تھی, گیس کی قیمتیں آدھے پہ تھی. میں کون سے تفصیل بتاؤں. تو اس وقت بھی ہم نے گورنمنٹ ملازمین, مسٹر اسپیکر, گورنمنٹ ملازمین جو اس ملک میں 80 لاکھ ہیں, 80 لاکھ گورنمنٹ ملازمین ہیں, گورنمنٹ, سیمی گورنمنٹ, اٹانومس باڈی کے, ان کی تنخواہوں میں 125% اضافہ کیا. کیوں کیا؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس جو ہے, جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا, اپنے بچوں کے لیے کپڑے کتاب نہیں لے سکتا, کہ اس کو اس لیول پہ لے آئیں کہ کم سے کم وہ بہتر پوزیشن پہ آئے. ایک گورنمنٹ ملازم جو 17, 18, 19 گریڈ میں ہے, ان کی تنخواہ اگر 60,000 ہے تو وہ میچ نہیں کر سکتا تھا اپنے سفید پوشی کو. ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. جہاں تک کہ پینشن ہولڈر ہیں, اس وقت تقریباً 16,000 پینشن ہولڈرز ہیں پاکستان میں, ان کی پینشن میں 100% اضافہ کیا. آج کی حکومت نے جو کہتے ہیں ہم نے معیشت کو بالکل ٹھیک کر دیا ہے, وہ معیشت کیا ہے؟ 45% 5 سال میں اضافہ ہوا ہے, اور مہنگائی 100% ہو گئی ہے. آپ یہ بات, یہ فلور, یہ پارلیمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بات کی جائے, بات بتائی جائے, پبلک تک یہ بات جائے. آج پاکستان جس کے لیے حکومت ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ ہم نے اس کی معیشت ٹھیک کر دی ہے, آج اس حکومت نے صرف 4.5 سال کے عرصے میں, انشاءاللہ جب 5 سال ہوگا تو یہ زیادہ ہو جائے گا, 7,000 ارب روپے, 7,000 ارب روپے, 7 ٹریلین لون لیا ہے. 2013 تک 14,000 بلین تھا, 5 سال میں 7,000 ٹریلین. Intervene. Members may not have their back to the chair while this house is on. Ji. شوق نہیں ہے. شوق ہو, پتہ ہو, ریسپانسبلٹی محسوس کریں تو سنیں کہ ہاں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ مجھے حکومت یہ کہہ دے, میں اپنی پارٹی والوں کو بھی کہہ رہا ہوں, میں آنریبل ممبر, ہمیں آپ بتائیں, یہ غریب ملک ہے مسٹر اسپیکر, یہ بہت غریب ملک ہے, یہاں پہ پاؤں میں پہننے کے لیے چمپل نہیں ہے. میرے آنریبل ممبر منسٹر بیٹھے ہیں, لغاری صاحب, جو پہاڑوں سے ان کا تعلق ہے, دیرہ غازی خان سے تعلق ہے, ان سے پوچھ لیں کہ ان کے علاقے میں لوگوں کو جوتا پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول نہیں ہے, چھتیں نہیں ہیں. اس ملک میں 1,400 اس سال 2017-18 میں 1,400 بلین انٹرسٹ پے کر رہے ہیں, 1,400 بلین.
انٹرسٹ پے کر رہے ہیں جس ملک میں ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, کتابیں نہیں ہیں, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے, پانی پینے کا پرابلم ہے. ہم ادھر, مجھے اعتراض نہیں, میری دعا ہے, ہم سب کی دعا ہے, اس ملک کے 20 کروڑ عوام کی دعا ہے کہ میرا وطن, میرا پاکستان, سب میرا پاکستان جیسے پہلے تھا, یہاں پہ خوشیاں ہوں, یہ ملک ترقی کرے, یہاں آرنج ٹرین چلے, یہاں ریڈ چین چلے, یہاں بلو ٹرین چلے, یہاں ٹرانسپورٹ اچھی ہو, یہاں پہ ہزاروں چیزیں بنائی جائیں, بڑی ترقی ہو, اچھے روڈ ہوں, موٹر وے ہوں, سب ہوں, کیوں نہ ہوں, ہم دنیا کے ساتھ کیوں مقابلہ نہ کریں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھوکا مار کے ہم اس کو ہیلتھ کی فیسلٹی نہ دیں. اس ملک میں کل آپ بھی موجود ہیں, لٹریسی کا کیا ریٹ بتایا گیا, آپ کو کیا دکھایا گیا, کس طریقے سے بچے آج درخت کے نیچے, یہ کل پرسوں کی بات ہے. جس ملک کے اندر لٹریسی ریٹ جو ہو وہ 50% بھی نہ ہو, وہ بھی لٹریسی ہم کیسے گنتے ہیں, ریڈ اینڈ رائٹ, ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ, یعنی پڑھو اور سمجھو, بس یہ ہمارے یہاں سائن کرو. یہ لٹریسی ریٹ ہے جو دنیا نہیں مانتی ہمارے لٹریسی ریٹ کو. آج بھی 5 کلاس کو ایک ٹیچر پڑھاتا ہے. یہ چیزیں ہیں. ملک ترقی آپ کا کیسے کرے گا جس ملک میں ایجوکیشن نہیں ہوگی, جس ملک میں سمجھ اور سوچ کی وہ طاقت نہیں ہوگی. جب ایجوکیشن نہیں ہوگی تو سمجھ اور سوچ نہیں ہوگی. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اس ملک کو مقروض بناتے گئے ہیں. آج 2013 میں 74,000 روپیہ پر پرسن ہمارا لون تھا. آج اس ملک میں 1,25,000 روپیہ پر پرسن ہے. ابھی چائنا نہیں آئی ہے. اب چائنا کی انویسٹمنٹ پوری ہوگی تو ہمارا جو لون ہوگا, وہ جو ری پے ہوگا, لون نہیں, ان کا انٹرسٹ ہوگا, وہ کم سے کم 2,000 ارب ہوگا. ہماری جی ڈی پی جو ہے, ہمارا جو اے ڈی پی ہے, اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے, وہ ابھی 1,000 ہے. ہم جو ہے قرضہ جو ہے اس کا بیاج 1,400 ارب دیتے ہیں, 400 بلین زیادہ دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں, قوم اندازہ کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس ملک کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. اس ملک میں 2030 تک اس ملک میں 40 کروڑ کی پاپولیشن ہو جائے گی. پانی کا بندوبست کدھر ہے, ہیلتھ کا بندوبست کدھر ہے, ایجوکیشن کا بندوبست کدھر ہے, انوائرمنٹ کدھر ہے. ایک آدمی کے اوپر 5 درخت لگنے چاہیے. آج جتنے درخت ہیں وہ کٹ رہے ہیں, بن نہیں رہے. باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, کہیں نہیں لگ رہا. کوشش, ہم آخر کیا سوچ رہے ہیں. یہ کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں بہت برے دوسرے فارن پوزیشن کیا ہے آج. سوری آپ کو ڈسٹرب دوبارہ سے کر رہا ہوں, لیکن اگر یہ والی تقریر ہم ٹریٹ کریں ایز اے ڈسکشن آن پریزیڈنشیل ایڈریس تو یہ کافی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میم. صرف آخر میں آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ I was speaking on the motion of thanks to the President. That's all. جی مسٹر اسپیکر, تو یہ میں نے آج بحث اس لیے چھوڑی ہے, اور یہ بحث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں, اس کو آپ دوسروں کو بھی موقع دیں کہ شاید ہمیں پتہ نہ ہو, شاید ہمیں جو حکومت کے پاس فیکٹ فگر اس سے بہتر ہو وہ بتا دیں. ہم کم سے کم یہ پاکستان کے لوگ خواب خیال میں خوش ہو کے تو جائیں. جناب آج ہماری انٹرنل پوزیشن کیا ہے, وہ تنظیمیں جو جہادی تنظیمیں ہیں کھلم کھلا ہمیں آج کی جو انٹرنل حالات ہے سیاست کی, کھلم کھلا وہ جہادی تنظیمیں ہماری لگ گئی ہیں الیکشنوں میں, سیاست میں اور دہشت گردی میں. ہمیں لوگ حالت یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے. جس ملک کے لیے ہم 70 سال اس کے الائی رہے, ہم ان کے ساتھ چلتے رہے, ان کے کہنے پہ ہم افغانستان میں گھس گئے, ان کے کہنے پہ افغانستان میں گھس گئے, ہم نے اس کے کہنے پہ مجاہدین بنا دیے جو طالبان بن گئے. ان کے کہنے پہ 35 لاکھ لوگ ہم یہاں لے آئے.
اپنے غریب کا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، اپنی ماؤں بہنوں کی وہ روٹی چھین کے ہم نے 35 لاکھ ان اپنے بھائیوں کو یہاں جگہ دی۔ آج پوزیشن کیا ہے؟ آپ کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ جس کے لیے مرے وہ ہمیں کندھا دینے نہیں آئے، جن کے لیے لڑے وہ آپ کو آج ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہم نہیں دیں گے۔ ہم تو دے رہے ہیں ویزا آن ارائیول۔ ہم یہ کیا ریسیپروکل ہے؟ کہتے ہیں جی ہم تو یہ ریسیپروکل کریں نا، کیوں نہیں کریں؟ ہم نہیں جائیں گے امریکہ، نہیں جائیں گے، ہمیں نہیں جانا چاہیے، دنیا بہت بڑی پڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی آپ وہاں خوش ہم وہاں خوش، ہم بھوکے چلیں گے، بھوک پہ گزارا کریں گے، عیاشیاں نہیں کریں گے، ہم یہ ڈرامے نہیں بنائیں گے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ملک میں عدلیہ آ گئی ہے، اب عدلیہ فیصلے کر رہی ہے کہ یہ سندھ میں ہونا چاہیے، یہ پنجاب میں ہونا چاہیے۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ اس ملک کی پارلیمنٹ ہو، اس ملک کے پارلیمنٹ ہوتے عدلیہ اپنے فیصلے کرے۔ کیوں ہم نے اس راستے پہ لگایا؟ کیوں ہم نے ایسے کام کیے کہ آج عدلیہ کو آنا پڑا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے جب ادارے کے اندر چلے جائیں، عدلیہ کا جو کام ہے وہ ایگزیکٹو کا کام بھی کرے؟ یہ کوئی اچھی روایت نہیں پڑے گی، یہ اچھا شگون نہیں ہے اس ملک کے لیے کہ ایسے ایشوز اس طریقے سے ملک میں 2 3 حکومتیں ہوں۔ یہ میں پہلے دن سے کہتا آتا ہوں، یہ کس کا فیلیور ہے؟ یہاں اس پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کو آنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ چلو میاں نواز شریف 14 دن آ گئے، جو کیلکولیشن ہے کہ ٹوٹلی میاں نواز شریف اس ہاؤس میں 14 دن آئے ہیں، اور لیڈر آف اپوزیشن کا دیکھ لیں۔ کیوں میری سیاست نہیں ہے، میری کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے؟ جناب اسپیکر میں 3 دن اپنے علاقے میں ہوتا ہوں، اس کے بعد یہاں بھی ہوتا ہوں، اس کے بعد لاہور میں بھی ہوتا ہوں، اس کے بعد میں پشاور میں بھی ہوتا ہوں، ملتان میں بھی ہوتا ہوں، رحم یار خان میں بھی ہوتا ہوں، ہر جگہ ہوتا ہوں۔ مگر پارلیمنٹ از اے سپریم، جہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں، وزیر اعظم جہاں بنتے ہیں ہم، وزیر اعظم کی کرسی یہاں سے ملتی ہے۔ باہر سے جس کو خیال تھا، آج جو آدمی باہر پہ ریلائی کر رہا تھا کہ میں باہر جاؤں گا، دنیا گھوموں گا، دنیا کو بتاؤں گا، دنیا نے کیا جواب دیا آپ کو ویزا دینے کے لیے انکار کر دیا۔ یہ باہر رہنے کا آپ کا فائدہ۔ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے، یہاں بیٹھتے، ہم نے تو 128 میں، یہ ہسٹری ہے مسٹر اسپیکر، بات سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہی۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 128 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے 5 سال پورے کیے اور پاکستان کی ہسٹری کو ایک نیا موڑ دیا۔ پہلی مرتبہ ہم نے اپنی ٹرانزیشن کی، صاف ستھری ٹرانزیشن کی ہسٹری پاکستان کی ہسٹری کے اندر۔ کیوں کی 128 ممبروں کے اوپر؟ اس لیے کی کہ ہمیں احساس تھا کہ 128 ممبر کچھ نہیں ہے، ادھر جائیں گے تو 342 ممبر ہوں گے، اور وہ ہم کامیاب گئے اس تجربے میں۔ ہم نے اپنا وقت بھی پورا کیا، ممبر کو بھی خوش کیا۔ آج بھی جہاں کچھ ممبر بیٹھے ہوں گے آن اوتھ کہتے، چند ہی بیٹھے ہیں، آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، جتنا سیٹسفائی وہ اس 5 سال کے اندر تھے، آج نہیں ہے، یہ آج نہیں ہے۔ کیونکہ پارلیمنٹ سپریم تھی اس وقت، منسٹر موجود ہوتے تھے، منسٹر جواب دہ ہوتے تھے۔ یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، مجھے کہہ دے کہ بھائی اس دور میں تو ہمیں کچھ کیا بات تھا، کیا فرق پڑتا تھا؟ وزیر اعظم آ کے خود کھڑے ہو کے جواب دیتے تھے۔ اس لیے کہ جب وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وزیر اعظم بنے۔ مسٹر اسپیکر، یہ چیزیں، اب ہمیں 3 مہینے بچ گئے ہیں، اور 3 مہینے میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومت الیکشن ہوگی؟ سوال پوچھا جا رہا ہے، الیکشن ہوگی؟ یار شک ہے الیکشن نہیں ہوگی۔ اور میرانی صاحب جیسا شریف النفس بندہ ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ کیا ہوگا جس ملک میں پرانے پالیٹیشن پریشان ہو جائے کہ کیا ہوگا؟ خدا، میں ابھی کہہ رہا ہوں، سامنے بیٹھے ہیں میرے، ابھی کیا ہوگا خورشید شاہ؟ جب قوم کا
پوچھے کیا ہوگا تو 20 کروڑ عوام کیا سوچتے ہوں گے؟ چھوڑ دے 20 کروڑ عوام کو، آپ کے باہر جو ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ اس ملک میں جائیں، اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کریں؟ مجھے یہ بتاؤ مسٹر اسپیکر، سابق کامرس منسٹر بتائے کہ اس 5 سال کے اندر کتنی انویسٹمنٹ اس ملک میں ہوئی ہے اور کتنی انویسٹمنٹ باہر چلی گئی ہے۔ لسٹیں آ رہی ہیں کہ سر 2 لاکھ لوگوں کی دبئی میں بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کوئی پانا میں جا رہا ہے، کوئی آف شور میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی انڈونیشیا جا رہا ہے۔ بھائی پاکستان کیوں نہیں؟ یہاں تو 20 کروڑ لوگ ہیں، ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی ہائیسٹ پاپولیشن کنٹری ہیں، یہاں تو ہر چیز بک سکتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ لوگ باہر جاؤ گے، آپ کی اپنی انویسٹمنٹ باہر جائے گی، ٹریلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ باہر جائے گی، تو جہاں آپ کو دوسرے دیکھیں گے، انویسٹر دیکھے گا کہ جی یہ تو خورشید شاہ نے جو بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، اس نے باہر جا کے یہ انڈسٹری لگائی ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان میں اسکوپ نہیں ہوگا، اس لیے باہر جاؤ، یہاں نہیں آؤ۔ مسٹر اسپیکر، میں یہ کسی کو سنانے کے لیے بات نہیں کر رہا، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو بات ہے میں کر رہا ہوں یہ ریکارڈ کا ایک حصہ رہے گا، یہ ہسٹری رہے گی کہ پارلیمنٹ کو اہمیت دو، پارلیمنٹ میں اس قسم کی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ بہت دیر ہو گئی ہے، یہ باتیں ہم پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں، آج مجبوراً میں نے یہ سوال جواب دے لیے آتے ہیں۔ آج کل کیا ہوا، کوئی بندہ آتا ہے، گیلری خالی پڑی ہے، کوئی ہے دکھاؤ، آپ نکال کے فوٹو نکال لیں، پچھلی حکومتوں کے گیلریاں بھری پڑی ہوتی تھی، آفیسرز بیٹھے ہوتے تھے۔ کیوں آفیسر بیٹھے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ملک کا پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا وزیر وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ حکومت کا منبع یہاں پہ ہے، حاکمیت یہاں پہ ہے، 20 کروڑ عوام یہاں پہ ہے، ان کے مسائل یہاں پہ ہے، ان کے ایشوز یہاں ڈسکس ہو سکتے ہیں۔ مگر کوئی سندھی میں ایک کہاوت ہے، اب سنیں سمجھ میں، کہ بینس کے آگے بین بجانا، یہ سندھی میں کہتا ہوں میں، رڈھن اب تو رباب بجائیں برے تھا، رڈ پھر بھی کہتی ہے بھاں، رباب بجاؤ جتنا بھی میوزک بجاؤ، پھر وہ پیار سے نہیں کہ پھر کہے کہ بھاں، یہاں بھی بھاں ہے، یہاں بھی کوئی سمجھنے والا نہیں ہے کہ دنیا ہم سے کیوں بھاگ رہی ہے، دنیا کیوں نہیں یہاں آ رہی۔ کبھی ہندوستان اٹھ کے کہتا ہے کہ ایل او سی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس اگر ہمارے دشمن ملک کے لوگ گھروں میں آئیں گے، کوئی ایک شخص بتا دے، ایک شخص اوتھ پہ جو 99 نام کے نیچے بیٹھے ہیں، کہ کبھی پرائم منسٹر کی فیملی میں شادی ہوئی کہ اس کو دعوت ملی ہو، پتہ بھی نہیں ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ ہندوستان کا وزیر اعظم آتا ہے اس کی دعوت میں، پاکستانی نہیں آتا۔ مجھے نہیں کہنا چاہیے، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر وزیر اعظم جب بنتے ہیں ہم پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، ہم خورشید شاہ نہیں ہوتے، سکھر کے نہیں ہوتے، میں پبلک پراپرٹی ہوں، میرا ہر ایکٹ پبلک کا ایکٹ ہے۔ میں اگر کرپشن کرتا ہوں، بے غیرتی کرتا ہوں، تو پبلک کا حق بنتا ہے میرا گریبان پکڑے، کیونکہ میں ان کے ووٹ پہ آیا ہوں۔ اگر میں کسی دشمن سے ملتا ہوں تو ان کا حق پہنچتا ہے مجھے بولے۔ اگر کوئی بزنس مین ملنے آتا ہے، کوئی چھپ کے ملنے آتا ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ کیوں؟ یہ ساری چیزیں جمع ہوتی جا رہی ہیں، ماشاءاللہ کامیابی ہو رہی ہے، مجھے ڈر ہے، خوف ہے، کامیابی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم سوچتے نہیں، ہمیں صرف پاکستان چاہیے، پاکستان
وہ پاکستان جو بابا قوم نے بنایا، وہ پاکستان جس کے لیے بھٹو سولی پہ چڑھ گیا، وہ جمہوریت چاہیے جس کے لیے بی بی نے زندگی میں اپنی زندگی قربان کر دی، اس کو وزیر اعظم شپ نہیں چاہیے تھی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ بے نظیر بھٹو کو تو کہا گیا کہ تم مت جاؤ وزیر اعظم، تجھے ہم یہاں بنا دیں گے، تجھے شہید کر دیں گے، بانٹ دیں گے۔ وہ وزیر اعظم کے لیے آ رہی تھی، وہ اس لیے آ رہی تھی کہ میں پاکستان کے 19 کروڑ عوام کی ہمت بندھاؤں، طاقتور بناؤں کہ ہم لیڈر ہیں۔ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کی معنی کیا ہوتی ہے؟ مسٹر اسپیکر، لیڈر کی معنی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وزیر اعظم، لیڈر کی معنی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وزیر، لیڈر کی معنی ہوتی ہے قوم کو آگے صحیح راستہ دکھائے، اپنے فیصلے کرے، قوم کو لیڈ کرے۔ وزیر اعظم پریزیڈنٹ بننے والا لیڈر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بہت وزیر اعظم آئے، کیا وہ لیڈر تھے؟ تصویریں لگی پڑی ہیں، کیا وہ لیڈر تھے؟ نہیں۔ اگر میں پاکستان میں کسی کو لیڈر مانتا ہوں تو قائد اعظم کو مانتا ہوں، لیاقت علی خان کو مانتا ہوں، سہروردی کو مانتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کو مانتا ہوں، بی بی کو مانتا ہوں کہ وہ لیڈ کرتے تھے۔ اور کسی جنرل بنڈل کو ہم لیڈ نہیں مانتے، لیڈر نہیں مانتے۔ 10 سال تو حکومتیں بھی ان لوگوں نے کی، مگر وہ لیڈر تو نہیں ہوئے۔ آج برا وقت ہے جب میں اپنی لمبی تقریر کر چکا ہوں، میں لمبی باتیں کر چکا ہوں مسٹر اسپیکر۔ مجھے فکر ہے بینگ اے پاکستانی، مجھے فکر ہے بینگ اے پاکستانی، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستانی ہیں، ان کو یہ فکر ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جو یہاں بیٹھے نہیں ہیں، جتنا مجھے درد ہے اتنا آپ کو بھی درد ہوگا، ان کو بھی درد ہوگا، ان کو بھی درد ہوگا، سب کو درد ہوگا کہ یہ پاکستان ہماری چھاؤں ہے، ہماری پہچان ہے، آج اس کو خطرہ ہے۔ آج افغانستان بھی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، ایک چھوٹا سا پڑوسی ملک ہے، وہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا وزیر بھی پاکستان کو دھمکی دیتا ہے۔ ارے جب پاکستان کی وہ پوزیشن تھی کہ پاکستان کا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو اشارہ کرتا تھا انگلی سے تو بادشاہ بھاگتے ہوئے آتے تھے، بادشاہ بھاگتے ہوئے آتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا وزیر اعظم۔ آج انگلی کے نشانے پہ ہم جا رہے ہیں، یو ٹرن ہو گیا۔ اپنا وہی تقدس رکھو، وہی طاقت رکھو۔ پاکستان کے 20 کروڑ عوام آج بھی اسی غیرت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے وہ پاکستانی ہیں جن لوگوں نے ہندوستان کو 65 کی جنگ میں بھگا کے دم لیا، اپنی جان پہ گولے باندھ کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ پاکستانی قوم وہ ہے۔ ہم ان پاکستانی قوم کو ستارہ جرت یا ہلال کوئی کیا کہتے ہیں ایوارڈ جو ہوتا ہے، نشان حیدر، ان کو نشان حیدر نہیں دیا جن لوگوں نے بم باندھ کے ہندوستان کی ٹینکوں کو باہر پھینکا۔ پاکستان کے ان لوگوں کو، اس قوم کو نشان حیدر دیا جائے تو بات بنتی۔ آج قوم مانگ رہی ہے وہی پاکستان، آج فیوچر کا پاکستان نہیں مانگ رہے۔ ہم قائد اعظم کا پاکستان آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، جس سوچ کے ساتھ، جس تصور کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، جس سیاست کے ساتھ قائد اعظم نے یہ پاکستان لیا تھا۔ پاکستان ہمیں وہی چاہیے، وہ پاکستان چاہیے۔ غریب پاکستان نہیں چاہیے، مظلوم پاکستان نہیں چاہیے، مسکین پاکستان نہیں چاہیے، بھوکا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ ہیں ہم، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، بہت دولت دی ہے، بہت خزانے دیے ہیں، دریا دیے ہیں، موسمیں دیے ہیں، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہر چیز دی ہے، مگر عمل کرنے کی طاقت نہیں دی۔ تھینک یو۔ Thank you very much. I think we will continue this debate on the presidential address from آپ تقریر کریں گے یا صرف